تاریخ کے اوراق پلٹے تو ہمیں ایسی جنگیں ملتی ہیں جو زمین کے ٹکڑوں کے لیے لڑی گئی، ہمیں ایسے خزانے ملتے ہیں جن کے لیے بائی نے بائی کا خون بہایا، لیکن انسانی تاریخ میں ایسی چیز بھی موجود رہی ہے جو نہ سونا تھی نہ ہیرا اور نہ ہی کوئی عام ہتھیار، مگر اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ جس لشکر کے پاس یہ صندوق ہوتا فتح اس کی غلام بن جاتی، آسمانی مدد نازل ہوتی اور دشمنوں کے دلوں میں ایسا خوف بیٹھ جاتا کہ تلواریں میانوں میں ہی رہ جاتی اور وہ بنا لڑے گھٹنے ٹیک دیتے۔ یہ وہ صندوق تھا جسے اٹھانے کے لیے انسان نہیں فرشتے نازل ہوتے تھے، یہ وہ صندوق تھا جو جہاں رکھا جاتا وہاں سکون اتر آتا اور جہاں سے چھین لیا جاتا وہاں وبا اور موت کا رقص شروع ہو جاتا۔ 3000 سال گزر چکے ہیں، سلطنتیں بنی اور مٹ گئی، بابل اور روم کی عظیم دیواریں ریت کا ڈھیر بن گئیں، لیکن یہ پراسرار صندوق آج بھی کہیں موجود ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے آثار قدیمہ کے ماہرین، بڑی بڑی حکومتیں اور خفیہ ایجنسیاں آج بھی اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صندوق آخری زمانے میں دوبارہ ظاہر ہوگا اور یہ امام مہدی کی قیادت کی سب سے بڑی دلیل بنے گا۔ آخر اس لکڑی کے صندوق میں ایسا کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ کون سا ورثہ اس میں چھپا ہے جس کی حفاظت کے لیے سلیمان علیہ السلام نے جنات سے ہیکل تعمیر کروایا اور پھر وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ کیا وہ آج بھی یروشلم کے نیچے سرنگوں میں دبا ہے، یا ایتھوپیا کے کسی چرچ میں محفوظ ہے، یا پھر انطاکیہ کے غاروں میں اپنے وقت کا انتظار کر رہا ہے؟ آئیے آج ہم تاریخ کے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، وہ راز جسے دنیا تابوت سکینہ یا دی آرک آف کوویننٹ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کہانی آج کی نہیں بلکہ تقریباً 3000 سال پرانی ہے۔ یہ اس قوم کی داستان ہے جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ قوم جس نے اللہ کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے سمندر کو اپنے سامنے پھٹتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم فرعون کو لہروں میں غرق ہوتے دیکھا۔ اللہ نے اس قوم کو وہ نعمتیں دیں جو کسی اور قوم کے حصے میں نہ آئیں، بادلوں کا سایہ کیا، آسمان سے کھانا اتارا، لیکن پھر جب انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، انبیاء کو جھٹلایا اور نافرمانی کی، تو ان پر وہ عذاب اور ذلت مسلط کی گئی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ لیکن ان تمام واقعات، ان تمام سفروں، ہجرتوں اور جنگوں کے مرکز میں ایک خاص شے ہمیشہ موجود رہی ہے۔ قرآن مجید میں اسے تابوت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اس تابوت میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی خاص سکون ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ آئیے وقت کی دھند چیرتے ہوئے ماضی کے اس منظر میں قدم رکھتے ہیں۔ صحرائے سینا کا تپتا ہوا بے رحم ریگستان، جہاں دن کو سورج آگ برساتا ہے اور رات کو سردی ہڈیوں میں گھس جاتی ہے۔ بنی اسرائیل 40 سال تک اس صحرا میں بھٹکتے رہے۔ ان کے پاس نہ پکے مکان تھے، نہ محفوظ قلعے، نہ ہی کوئی مستقبل ٹھکانا، لیکن ان کے میلوں لمبے قافلے کے عین درمیان ایک انتہائی خاص اور مقدس خیمہ استادہ ہوتا تھا، جسے خیمہ اجتماع کہتے تھے۔ اس خیمے کے اندر ایک مقدس ترین کمرے میں یہ صندوق پورے ادب اور احترام کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ یہ کوئی معمولی لکڑی کا صندوق نہیں تھا۔ بائبل اور تاریخی روایات بڑی تفصیل سے بتاتی ہیں کہ اسے شیشم یعنی اکاسیہ کی انتہائی نایاب اور مضبوط لکڑی سے بنایا گیا تھا، ایسی لکڑی جو صدیوں تک دیمک سے اور گلنے سڑنے سے محفوظ رہتی ہے، لیکن دیکھنے والوں کو لکڑی نظر نہیں آتی تھی کیونکہ اس پر خالص پگھلا ہوا کندن کا سونا منڈا گیا تھا، اندر سے بھی سونا، باہر سے بھی سونا۔ اس کے ڈھکن پر سونے کے 2 کروبین یعنی فرشتے بنے ہوئے تھے، ان کے پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور ان کے چہرے نیچے کی جانب ادب سے جھکے ہوئے تھے، جیسے وہ اس کے اندر موجود کسی عظیم اور مقدس راز کی پہرے داری کر رہے ہوں۔ یہ محض قدیم آرٹ کا نمونہ نہیں تھا، یہ زمین پر اللہ کی تجلی اور اس کی رحمت کا مرکز تھا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس کے اندر ایسا کیا تھا جس نے اسے اتنا مقدس اور طاقتور بنا دیا؟ روایات اور تفاسیر کے مطابق اس کے اندر وہ اصل پتھر کی تختیاں محفوظ تھیں جن پر اللہ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 احکامات عطا کیے تھے۔ اس میں وہ من محفوظ تھا جو آسمان سے بنی اسرائیل کے لیے جنت کی خوراک کے طور پر اترا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزاتی عصا موجود تھا جو زمین پر پھینکنے سے خوفناک اژدہا بن جاتا تھا، اور جس کی ایک ضرب نے بحیرہ احمر کے پانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس میں حضرت ہارون کا امامہ اور نالین بھی محفوظ تھے، لیکن جب تک یہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس رہا، ان کا رعب اور دبدبہ ناقابل یقین تھا۔ وہ جب بھی کسی مشکل میں پڑتے، اس تابوت کے سامنے گریو زاری کرتے اور دعا مانگتے تو وہ فوراً قبول ہوتی، اور جب جنگ کے لیے نکلتے تو سب سے آگے لشکر نہیں بلکہ یہ تابوت ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تابوت سے ایک خاص قسم کا نور یا کہ ایسی پراسرار گونج نکلتی تھی جو دشمنوں کے دلوں پر دہشت طاری کر دیتی تھی۔ ان کے گھوڑے بدک جاتے، ان سپاہیوں کے ہاتھ سن ہو جاتے اور وہ نفسیاتی طور پر جنگ ہار جاتے۔
اسے سکینہ کہا گیا، وہ خدائی سکون جو اپنوں کے دلوں کو جماتا اور دشمنوں کے ہوش اڑا دیتا۔ لیکن پھر انسان کی وہی پرانی کمزوری، تکبر اور ناشکری آڑے آئی، کیونکہ بنی اسرائیل یہ بھول گئے تھے کہ فتح تابوت نہیں دیتا بلکہ تابوت کا رب دیتا ہے۔ وہ اسے اپنی ملکیت سمجھنے لگے، اسے ایک جادوئی ٹول سمجھنے لگے اور اپنی بد عملیوں میں اضافہ کر دیا، اور یہی وہ غلطی تھی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ایک وقت آیا جب بنی اسرائیل نافرمانی کے راستے پر چل پڑے، عبادت چھوٹ گئی، زنا اور شراب نوشی عام ہو گئی اور اخلاق تباہ ہو گئے۔ وہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے لگے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی مدد ان سے روٹھ گئی۔ ان کے بدترین اور خونخوار دشمن، جنہیں تاریخ میں عمالقہ یا فلسطی کہا جاتا ہے، ان پر حملہ آور ہوئے۔ ایک خوفناک اور خونی جنگ چھڑ گئی۔ ابتدائی جڑم میں بنی اسرائیل کو نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے سوچا، ارے ہم تو تابوت لانا ہی بھول گئے، شاید اس لیے ہم ہار رہے ہیں۔ وہ بھاگے گئے اور شہر شیلوا سے تابوت سکینہ کو اٹھا لائے۔ جب تابوت میدان میں پہنچا تو اسرائیلی فوج نے اتنا زوردار اور پرجوش نعرہ لگایا کہ زمین دہل گئی۔ دشمن بھی لمحے بھر کے لیے ڈر گئے کہ ان کا خدا ان کے درمیان آ گیا ہے، اب ہم نہیں بچیں گے۔ لیکن اس بار معاملہ مختلف تھا، چونکہ بنی اسرائیل کے دل کالے ہو چکے تھے اور وہ توبہ کیے بغیر صرف تابوت کے بل پر جیتنا چاہتے تھے۔ اللہ نے اس بار تابوت کی برکت ان سے روک لی۔ ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس کا تصور بھی کسی اسرائیلی نے نہیں کیا تھا۔ وہ جنگ بری طرح ہار گئے، 30,000 پیادہ سپاہی مارے گئے، لاشوں کے انبار لگ گئے، اور پھر وہ ہوا جس نے بنی اسرائیل کی کمر توڑ دی، ان کی عزت خاک میں ملا دی۔ دشمنوں نے تابوت سکینہ پر قبضہ کر لیا۔ سوچیں اس منظر کی ہولناکی کو، اللہ کی نشانی کافروں اور بت پرستوں کے ناپاک ہاتھوں میں چلی گئی۔ دشمن خوشی سے پاگل ہو گئے۔ وہ جشن مناتے ہوئے اور ڈول بجاتے ہوئے اس مقدس صندوق کو مال غنیمت کے طور پر اپنے شہر اشدود لے گئے۔ انہیں لگا کہ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو نعوذ باللہ شکست دے دی ہے۔ اپنی فتح کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے تابوت کو اپنے سب سے بڑے اور خوفناک بت داگون کے مندر میں لا کر رکھ دیا، بالکل اپنے بت کے قدموں میں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارا بت زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن وہ احمق یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ فتح نہیں بلکہ اپنے شہر میں موت لے آئے ہیں۔ اگلی صبح جب مندر کے پجاری پوجا کے لیے اندر داخل ہوئے تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا دیو ہیکل دیوتا داگون منہ کے بل زمین پر گرا ہوا ہے اور اس کا سر تابوت سکینہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، گویا وہ سجدہ کر رہا ہو۔ پجاریوں نے گھبرا کر بت کو اٹھایا اور دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ انہوں نے خود کو تسلی دی کہ شاید زلزلے سے گرا ہوگا۔ لیکن دوسری صبح جو منظر تھا وہ دہشت ناک تھا۔ اس بار داگون کا بت صرف گرا ہوا نہیں تھا بلکہ اس کا سر اور دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور تابوت کے سامنے پڑے تھے، صرف اس کا دڑ باقی تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام تھا کہ تمہارے جھوٹے خدا اس تابوت کے سامنے بے بس ہیں۔ اور پھر عذاب مندر کی دیواروں سے نکل کر شہر کی گلیوں میں پھیل گیا۔ تابوت جس شہر میں رکھا گیا وہاں ایک پراسرار اور تکلیف دہ وبا پھیل گئی۔ لوگوں کے جسموں پر خوفناک گلٹیاں اور پھوڑے نکلنے لگے، چوہوں کی یلغار ہو گئی جو فصلوں اور گھروں کو تباہ کرنے لگے۔ لوگ درد سے چیخنے لگے، موت کا رقص ہر گھر میں جاری تھا۔ وہ لوگ جو کل تک فتح کا جشن منا رہے تھے اب چیخ رہے تھے کہ خدا کے لیے اس صندوق کو یہاں سے نکالو ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ 7 مہینے تک تابوت دشمنوں کے علاقے میں رہا اور اس 7 مہینے میں انہوں نے جہنم دیکھ لی۔ بالآخر ان کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اسے واپس بھیج دیا جائے، لیکن ڈر یہ تھا کہ لے کر کون جائے؟ جو ہاتھ لگاتا وہ مارا جاتا یا بیمار ہو جاتا۔ تب انہوں نے ایک عجیب و غریب تدبیر کی۔ انہوں نے ایک بیل گاڑی بنائی، اس پر تابوت کو رکھا اور اس گاڑی کو کھینچنے کے لیے انہوں نے 2 ایسی گائیوں کو لگایا جن کے ابھی چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے۔ فطرت کا قانون ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی بلکہ ان کی طرف بھاگتی ہیں، لیکن یہاں اللہ کا معجزہ ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے چھوڑا وہ گائیں اپنے بچوں کی یاد میں آوازیں تو نکال رہی تھیں مگر وہ پیچھے مڑنے کی بجائے سیدھا بنی اسرائیل کے علاقے بیت شمس کی طرف چل پڑی۔ انہیں کوئی انسان نہیں چلا رہا تھا بلکہ فرشتے انہیں راستہ دکھا رہے تھے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ قرآن کریم کی سورت بقرہ میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بہت شان سے بیان کیا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے بادشاہ کا مطالبہ کیا تو طالوت کو بادشاہ بنایا گیا۔ قوم نے اعتراض کیا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ تب نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہت کی سچی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا اور اسے کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ یعنی جو صندوق انسانوں سے نہیں سنبھالا جا رہا تھا اسے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے واپس بھیج کر یہ ثابت کر دیا کہ اصل طاقت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تابوت واپس آ گیا اور پھر سالوں بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے یروشلم فتح کرنے کے بعد وہاں منتقل کر دیا۔ لیکن تابوت کو ایک مستقل اور شایان شان گھر دینے کا خواب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورا کیا۔
یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل اپنے عروج پر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کی مدد سے یروشلم کے پہاڑ پر ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا۔ یہ عمارت اتنی عظیم، اتنی وسیع اور خوبصورت تھی کہ انسانی آنکھ اسے دیکھ کر دنگ رہ جائے۔ اس ہیکل کے سب سے اندرونی اور مقدس ترین حصے کو قدس الاقداس کہا جاتا تھا۔ وہاں 2 بڑے سونے کے کروبیوں کے پروں کے سائے میں اس مقدس تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ یہاں تک سب ٹھیک تھا، سکون تھا، بادشاہت تھی اور اللہ کی رحمت تھی، لیکن افسوس یہ سنہری دور ہمیشہ نہیں رہنا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم پھر سے بگڑ گئی، شرک عام ہو گیا، انصاف ختم ہو گیا اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو مذاق بنا لیا۔ پھر اللہ کا قہر ایک ظالم اور جابر بادشاہ کی شکل میں نازل ہوا۔ بابل کا بادشاہ بخت نصر سال 587 قبل مسیح، بخت نصر کی فوجوں نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ مہینوں تک شہر بند رہا، بھوک اور پیاس سے بچے تڑپنے لگے، اور پھر وہ دن آیا جب بابل کی فوجیں دیواریں توڑ کر شہر میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے ہر چیز جلا کر راکھ کر دی۔ ہیکل سلیمانی وہ عظیم عمارت جسے جنات نے بنایا تھا، اور اسے آگ لگا دی گئی، دیو ہیکل پتھر گرا دیے گئے، خون کی ندیاں بہا دی گئیں، اور اسی تباہی، چیخو پکار، دھوئیں اور آگ کے شعلوں کے درمیان تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جہاں آ کر مورخین کی قلم رک جاتی ہے اور رازوں کی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بخت نظر کے سپاہی لوٹ مار کے لیے قدس الاقداس میں داخل ہوئے تو وہاں سب کچھ تھا، سونا تھا، چاندی تھی، لیکن وہ صندوق نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کہاں گیا؟ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا یا اسے زمین نگل گئی؟ یہاں سے 3 بڑی تھیوریز سامنے آتی ہیں جو آج بھی دنیا کو حیران کر دیتی ہیں۔ سرنگوں کا راز۔ پہلی رائے یہ ہے کہ تباہی سے کچھ دیر پہلے الہامی اشارے پر کچھ نیک اور باخبر کانوں نے ہیکل کے نیچے بنی ہوئی خفیہ اور پیچیدہ سرنگوں کے جال میں تابوت کو چھپا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصی، یعنی جو ہیکل کی جگہ پر ہے، کے نیچے آج بھی میلوں لمبی قدیم سرنگیں ہیں، اور یہودی بار بار وہاں کھدائی اسی امید سے کرتے ہیں کہ شاید انہیں وہ صندوق مل جائے۔ اور دوسرا ہے غار کا معمہ۔ دوسری روایات جو کچھ قدیم صحیفوں میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے حضرت یارمیہ نے وہاں سے نکال کر کوہ نیب کے غار میں چھپا دیا اور غار کا منہ بند کر دیا۔ جب ان کے ساتھیوں نے رستے کا نشان لگانا چاہا تو وہ رستہ بھول گئے۔ نبی نے کہا اب یہ جگہ تب ہی ظاہر ہوگی جب اللہ چاہے گا اور جب اس کی قوم دوبارہ اس کی رحمت کی حقدار ہوگی۔ لیکن تیسری اور سب سے حیران کن کہانی حبشہ یعنی ایتھوپیا کی ہے۔ وہاں کے عیسائیوں کا پختہ ایمان ہے کہ ملکہ سبا جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے آئی تو واپسی پر ان کا بیٹا منیالک پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ جوان ہوا اور یروشلم آیا تو واپسی پر وہ اصل تابوت اپنے ساتھ لے گیا اور اس کی جگہ ایک نقل رکھ آیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ آج بھی شہر اکسوم کے سینٹ میری آف سہون چرچ میں وہ تابوت موجود ہے، جس کی حفاظت ایک وقت میں صرف ایک راہب کرتا ہے جو مرتے دم تک چرچ سے باہر نہیں آتا اور نہ ہی کسی کو اندر آنے دیتا ہے۔ تاہم ہم مسلمانوں کے لیے جو بات سب سے اہم ہے وہ آخری زمانے کی پیشن گوئیاں ہیں۔ اسلامی روایات میں اشارے ملتے ہیں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ اس تابوت کو بحیرہ تبریہ یا انطاکیہ کے غاروں سے برآمد کریں گے۔ ذرا تصور کریں اس وقت کا جب دنیا فتنوں کی آگ میں جل رہی ہوگی، دجال اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی انتہا پر ہوگی۔ ایسے وقت میں ہزاروں سال پرانا یہ لکڑی کا صندوق دوبارہ منظر عام پر لایا جائے گا۔ اس کے اندر سے حضرت موسیٰ کا اصلی عصا اور تورات کی اصل تختیاں نکلیں گی جو یہودیوں اور عیسائیوں پر یہ ثابت کریں گی کہ ان کی کتابوں میں کتنی تحریف ہوئی ہے اور اسلام ہی سچا دین ہے۔ یہ صرف عجائب گھر میں رکھنے والی کوئی قدیم نشانی نہیں ہے بلکہ یہ آنے والے مارکوں کا سب سے بڑا فیصلہ کن عنصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عالمی طاقتیں اور خفیہ تنظیمیں مشرق وسطیٰ کے چپے چپے کو چھان رہی ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ تابوت ہوگا دنیا پر نفسیاتی اور روحانی فتح اس کی ہوگی۔ دوستو، تابوت سکینہ کی کہانی ہمیں صرف ایک گمشدہ خزانے کا پتہ نہیں دیتی بلکہ یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ یہ صندوق، یہ لکڑی اور سونے کا شاہکار بذات خود خدا نہیں تھا، یہ صرف اللہ کی رحمت کی ایک نشانی تھا۔ جب تک لوگوں کے دل اللہ سے جڑے رہے، ان کے اعمال پاک رہے تو اس صندوق نے انہیں فتح دی، اور جب دلوں میں کھوٹ آ گیا، اعمال بگڑ گئے تو صندوق ہوتے ہوئے بھی وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ آج ہم تابوت سکینہ کو ڈھونڈ رہے ہیں مگر اس سکینہ یعنی سکون کو بھول گئے ہیں جو اللہ نے قرآن میں اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ طاقت چیزوں میں نہیں ہوتی، طاقت اللہ کے ساتھ تعلق میں ہوتی ہے۔ یہ راز کب کھلے گا، یہ صندوق کب سامنے آئے گا، اس کا حتمی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں پرانے دفینے اگلنے والے ہیں۔
اور سچائی کھل کر سامنے آنے والی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا تابوت سکینہ واقعی مسجد اقصیٰ کے نیچے یا کسی اور مقام پر ہے؟ اور اگر آج یہ دریافت ہو جائے تو دنیا پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو تاریخ کے ان پراسرار اور راہ کو پلٹنا اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی بار جب بھی ہم کسی نئے راہ سے پردہ اٹھائیں تو آپ ہمارے ساتھ ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔